ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، سوری وقت کی کمی بھی ہے، مگر میں چاہوں گی کہ آپ ایک حل کی طرف اشارہ کیجئے، کیونکہ حل تو ظاہر ہے آپ نے کہا پولیٹیکل ول کی کمی ہے، یہ سب جانتے بھی ہیں، پرابلم کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے، اور ایک یکسوئی جو ہونی چاہیے کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے اس کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. اس بیماری کو آپ نام کیا دیں گے؟ میں عرض کروں کہ یہ بیماری کا نام مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی تنگ نظری ہے. ایسی تنگ نظری اور انتہا پسندی اور یہ جو لوگوں کی برین واشنگ کا ایک عمل ہے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور یہ گراس روٹ لیول سے خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیک اوے دہشت گردی نہیں پیدا ہوتی. آپ نے جو بات پوچھی اس کی ابتدا کنزرویٹزم سے ہوتی ہے. دین اور مذہب کے بارے میں کنزرویٹو اپروچ انسان کو ایکسٹریمسٹ بناتی ہے. پھر ایکسٹریمزم آتی ہے انتہا پسندی. وہ انتہا پسندی فکر میں، عمل میں، عقیدے میں، طرز عمل میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، خواتین کے ساتھ، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہر جگہ تنگ نظری ہوتی ہے. ایکسٹریمزم اس سے ریڈیکلزم آتی ہے، اور ریڈیکلزم پھر ٹیررزم کو جنم دیتی ہے. یہ نیچے فیکٹریاں ہیں، یہ نرسریز ہیں، یہ ایکسٹریمزم نرسری ہے سوچ کی. جب تک مکاتب فکر اور مذاہب جو مدارس ہیں ان کے نصاب کو نہیں بدلا جاتا، اور یہ جو وہاں پوری کی پوری تعلیم دوسرے گناہگاروں کو کافر بنانے کی ہے. ہر ایک کو، پورے کے پورے ملک کو، اگر حکمران گناہگار بھی ہوں تب بھی انہیں کافر بنا کے ان کے خلاف جہاد نہیں ہوتا. اگر فسق و فجور بھی ہو رہا ہو تب بھی قتل و غارت کی اجازت کسی کو نہیں. مگر یہ ہماری جو مذہبی پارٹیز ہیں طاہر القادری صاحب، ان کا کیا آپ رول دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہی ایپس اینڈ بٹس میں ہی رہیں گے، یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں؟ گزارے یہ ہے میں دونوں قسم کی پارٹیوں کو اکٹھا کر دوں گا. آپ کے سوال میں اجازت دے کہ میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں. جی بالکل بالکل. ریلیجس پارٹیز بھی جن کا آپ نے ذکر کیا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹیکل پارٹیز، دونوں کے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. بعض پارٹیوں کی کانسٹیچوئنسیز ہیں صوبہ پختونخوا، بعضوں کی کانسٹیچوئنسیز ہیں بلوچستان، بعضوں کی کانسٹیچوئنسیز ہیں ٹرائبل ایریاز. انہوں نے لوگوں کی برین واشنگ کر کے ووٹ لینے ہیں، اور اس قوم کو، نہ طبقات کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، امریکہ دشمنی کے نام پر، جہاد کے نام پر، نفاذ اسلام پر، ان کو 50 سال ہو گئے لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ لیتے ہوئے. یہ ان کی مجبوریاں ہیں. ان کے نزدیک انسانی خون ارزاں ہے. اپنی کانسٹیچوئنسی کو پولیٹیکلی مضبوط رکھنا زیادہ عزیز تر ہے. یہی بیماری سیاسی جماعتوں کے ہے. سیاسی جماعتیں اب آپ کے سامنے ہے. جب یہاں الیکشن ہوئے پنجاب میں ایون، تو وفاقی حکومت کے لوگ بھی بعض انتہا پسند دہشت گردوں کو اپنی گاڑیوں میں لے کے چل رہے تھے، اور پنجاب کی حکومت کے لیڈر بھی صوبائی انتخابات میں بعض انتہا پسندوں کو بین جماعتوں کے لیڈروں کو لے کے چل رہے تھے. یہ ایک ساؤتھ پنجاب جو ہے، جنگ سے لے کر آپ چلے جائیے بہاولپور تک، بیٹی خان تک، یہ تھل کے پورے علاقے، بکر، لیا، ان علاقوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں پرٹیکولرلی کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 5، 7، 8 ہزار ووٹ ہیں. اگر ان کی ہمدردیاں ہمارے پاس ہوں تو ہم ون کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا. مگر میں یہ چاہوں گی کیونکہ اس وقت یہ پروگرام بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی جو آج دکھی ہیں، وہ بھی جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور وہ بھی جو اب امید چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہ ختم ہونے والی جو خون بہا شروع ہو گیا ہے یہ کب ختم ہوگا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کنزرویٹزم کو فائٹ کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ تعلیم کی؟ ایک تو میں پہلے ایک جملے میں عرض کر دوں کہ اس کی ذمہ دار ملک کی ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں یکساں طور پہ ذمہ دار ہیں. ان سے اوجھل نہیں ہے کہ دہشت گرد کون ہیں، مگر اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے اپنے رجحانات کی وجہ سے، اور اپنے اپنے تعلقات کی وجہ سے ان پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. ٹی وی پر ان کو ننگا کرنے کو تیار نہیں، ان کے چہرے قوم کو دکھا کر بتانے کو تیار نہیں کہ دہشت گرد کون ہے. ایک، اور اس کے خاتمے کے لیے میں عرض کروں نظام تعلیم ایک انقلاب چاہیے. مدارس کے نصاب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کے نصاب وہ پڑھائے جا رہے ہیں جو آج سے 300 سال پہلے کے حالات میں مرتب ہوئے تھے. آج مدارس دینیہ کے اندر انہیں سائنس پڑھائی جانی چاہیے، سوشالوجی پڑھائی جائے، انٹرنیشنل افیئرز پڑھائے جائیں. یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے پوری ورلڈ. اس کی ماڈرن سوشالوجی اور اس کے تمام سائیکالوجی اور اس کو اوور آل انٹرنیشنل ریلیشننگ کے تقاضے پڑھائے جائیں. انہیں انسانیت کا پورا فلسفہ دکھایا جائے کہ مسلمان ہونا، غیر مسلم ہونا، مگر انسان ہونا ایک چیز ہے.
انسانی دنیا میں انسانیت کو ایک طرح مل کے رہنا ہے، برداشت سکھائی جائے، اور مدارس کا آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے. ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کا نصاب نہیں پڑھتا، یہ دل سے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، بدعتی اور جہنمی سمجھتے ہیں، سیاسی مفادات کے لیے سر جوڑتے ہیں، جب ان کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں سمجھتے. آپس میں انٹریکشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے نصاب پڑھیں، باہمی ٹالرنس سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. جب تک سوسائٹی میں تعلیم کے ذریعے، سوشل انٹریکشن کے ذریعے برداشت نہیں آئے گی، ٹالرنس نہیں آئے گی، میوچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں ہوگی، اور لیو ٹوگیدر، پیسفل لیونگ ٹوگیدر کا ایٹموسفیئر کریٹ نہیں ہوگا. یہ ذمہ داری ہر مسجد کی بھی ہے. علماء کو ہر جمعہ کے خطبے پہ تعلیم دینے کا پابند کیا جائے. اگر کسی مسجد میں کوئی ایک عالم یا مولوی فرقہ وارانہ تقریر کرے یا لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی تقریر کرے، اسے اریسٹ کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ کی باتیں بہت مفید ہیں. پاکستان کے حالات کو اس وقت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اینٹیڈوٹ بھی ہیں، بہت بہترین میڈیسن بھی ہیں، مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ایسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سم اپ کیا، میں کیا کہوں، مگر اگر 9/11 کے بعد ہم دیکھیں تو عراق، افغانستان اور پاکستان میں اٹھنے والے خودکش حملوں کی لہر میں ہزاروں مسلمان جہاں بحق ہو چکے ہیں. مسجدوں اور درگاہوں پر حاضری دینے والے مسلمان، اسکول جاتے بچے اور شاپنگ کرتی عورتیں سب ہی بلا تفریق ان درندوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں. ایک زمانے میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں اور عراق اور افغان جنگ میں امریکی افواج کی سفاکی اور ڈرون حملوں میں مرنے والے سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتیں غم اور غصے کا سبب بننے کو یقیناً کافی ہیں. لیکن اگر ظلم کے خلاف لڑنے والے ہی ظلم پر اتر آئیں تو انسانیت تباہی کی جانب گامزن ہو جاتی ہے. مقصد کتنا ہی بلند اور پاکیزہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے دامن پر معصوم خون کے داغ لگ جائیں تو پھر اس کی عظمت پر بھی سوالیہ نشان لگ جایا کرتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت، واپس جیو نیوز کی جانب.